سرگوشیوں میں خیر کی باتیں اور علماء کا تعارف بھی اسام بھائی آپ کروا چکے ہیں، تو علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ سرگوشیوں میں خیر کی باتیں، یہ ٹاپک اٹ سیلف بڑا میں کہتی ہوں کہ ایکسپلینیبل ہے، کہ اس کو ذرا آپ اس کی وضاحت کریں کہ سرگوشی سے کیا مراد ہے اور اس میں خیر کی باتیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر و معین۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، یہ دین عالم انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے۔ اس میں تہذیب ہے، اس میں کلچر ہے، اس میں تربیت ہے، اس میں روح میں موجود خامیوں اور تاریکیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار ہے، آداب ہیں۔ یہ ساری چیزیں دین آ کر انسان کو سکھاتا ہے۔ اب اس سکھانے کا آغاز یا قرآن کریم سے ہوا ہے یا نبی کریم کی سیرت سے، چونکہ سابقہ ادیان میں وہ مکمل تعلیم اور تربیت کا نظام تو نہیں تھا، وہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق تھا۔ اب یہ دین چونکہ تا قیام قیامت آیا ہے، اس لیے اس دین نے کمال تک پہنچانا تھا ان تعلیمات کو، لہٰذا ان تعلیمات میں سے کچھ حصہ خود قرآن کریم میں موجود ہے اور کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ اب جہاں تک محفل کے آداب ہیں، جس طرح سے بیڈ روم کے آداب ہیں، اسی طرح سے ڈرائنگ روم کے آداب ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے آپ کے مہمان آئے ہوئے ہوں، ایک کھلی کچہری ہو تو وہاں کے کچھ آداب ہیں۔ اچھا، نوجوانوں کی محفل کے اپنے آداب ہیں، بڑوں کی محفل کے اپنے آداب ہیں، عبادت کی محفل کے اپنے آداب ہیں، اور ایک کھلی گپ شپ کے اپنے آداب ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ وہ جو معلم انسان ہوگا۔ تو قرآن نے آ کر ہمیں مختلف حوالوں سے آداب سکھائے ہیں۔ اب اگر 4 آدمی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان 4 میں سے 2 افراد الگ ہو کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیوں میں بات کریں تو یہ اس محفل کے آداب کے 100% خلاف عمل ہے۔ لہٰذا ایسے عمل سے قرآن نے منع کیا ہے، ایسے عمل سے نبی کریم کی سیرت نے ہمیں منع کیا ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر 2-3 افراد خسر پسر نہ کریں، وہاں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کریں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی خیر کی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن آداب محفل کے خلاف تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید میری چگلی کی ہے، یہ میری برائی کی ہے، یعنی ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا ہے، پازیٹیو نہیں سوچتا، اس کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچے گا، پتہ نہیں یہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے۔ تو اسلام اس طرح کے سوء ظن اور بدگمانی کے تمام دروازے بند رکھنا چاہتا ہے اور ہمیں اس طرح کی مشکل سے نکال کر پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اس طرح کی محفل ہو تو وہاں پر اگر 4 بندے ہوں اور 2 بندے ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کریں تو یہ آداب محفل کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو، اگرچہ اس میں خیر ہی کیوں نہ ہو، خیر کی بات ہی کیوں نہ کرو۔ ہاں، جب تم فارغ ہو جاؤ، نکل جاؤ باہر، تو وہاں پر بے شک کرو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس محفل میں رہتے ہوئے اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی نوید واسی صاحب، جب قرآن مجید میں سورہ نساء کا بھی ہم نے ذکر کیا، اس میں ہے کہ ترجمے میں اس طرح آتا ہے کہ جیسے ہاں اس کی گنجائش ہے کہ اگر تم خیر کی کوئی بات کر رہے ہو، بھلائی کی کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو وہ کس طرح سے سرگوش کہ کسی کو، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو صلح کرانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی میں اگر کوئی لے جا کر کسی کو بات کی جائے، کیا یہ مراد ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بہت شکریہ اسامہ بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک آج آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ سرگوشیوں میں خیر کی بات۔ علامہ صاحب نے ایک پہلو پر گفتگو کی ہے، اس کے ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر 2 لوگوں کا باہم کسی مسئلے میں تنازع ہو جاتا ہے تو میں خیر کی بات جا کر اس کے کان میں کروں، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ آدمی بڑا خراب ہے اور وہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، اب میں آپ کے پاس سے اٹھا اور اس کے پاس گیا اور اس کے کان میں جا کر کہا 2 لوگوں سے علیحدہ کر کے کہ جناب اسامہ صاحب تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ کے حوالے سے بہت اچھا گمان کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے ایسا برا خیال رکھتے ہیں، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ وہ جو اس نے آپ کے خلاف باتیں کی ہوں گی تو میں پلٹ کے آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا جی وہ تو آپ کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ تو یوں دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے خاندان کے بڑے اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ درست عمل ہے۔ اس میں اگر آپ کو تھوڑا غلط بیانی یا جس کو آپ کہہ لیں پردہ رکھنا، وہ تو برائی کر رہا تھا لیکن یہ اگرچہ اس کو جو ہے نا
یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن در وقت مصلحت کذب جائز است کہ اس طرح کے موقع پر آپ دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو اجازت ہے اس طرح کا کام کرنے کی۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ چونکہ ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اصل مسئلہ کیا ہے، اسلام امن کا، پیار کا، محبت کا جب درس دیتا ہے تو امن کے لیے، لوگوں کے درمیان تفریق ختم کرنے کے لیے، محبتوں کو عام کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کر لیں تو اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ناظرین ہم سب کو، پورے پاکستانیوں کو، عالم اسلام کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے اسوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم، علامہ صاحب نے تو فرمایا نا کہ 4 لوگ بیٹھے ہوں اور ایک ہی طرح کی مجلس ہے، جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی طرح کی مجلس ہے تو وہ تو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، یا ہم کسی اجتماع عام میں کسی ہوٹل پر ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں ہم اونچی اونچی آواز میں بات کریں گے، وہ خیر کی بات ہو، وہ بلائی کی بات ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، اس موقع پر وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرا آدمی آرام کر رہا ہے، تیسرا آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو وہاں خیر کی، بلائی کی بات آپ اپنے ساتھی کے کان میں کر لیں۔ یہ بہت مناسب عمل ہے کہ مجلس کے اعتبار سے آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ بدلتا ہے۔ تو اسلام ہماری تربیت اس باب میں یہ کرتا ہے کہ دیکھیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے گفتگو میں، اور کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ، اب جو ہے وہ اس میں اگر اونچی اونچی آواز میں مجلس، ابھی تو آپ نے اجازت دی ہے تو میں بول رہا ہوں، تو میں حضرت صاحب اپنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں یہاں اپنی گفتگو شروع کر دوں اونچی اونچی، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے تو میں خیر کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، معاشرے کی بات ہو، تو میں ان کے کان میں کر لوں تو یہ اور ڈبل خیر ہو جائے گا۔ ایک تو خیر کی بات ہے اور ایک عمل میرا خیر ہے، تو اس کو ہمیں گفتگو اور کو کرتے ہوئے مجلس کا بہرحال لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور کس جگہ پر ہو کر ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ آج جو بہت زیادہ معاشرے میں خرابیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جگہ کچھ ہوتی ہے، بات ہم کچھ کرتے ہیں۔ تو ہمیں جگہ کی مناسبت سے گفتگو کر لیں، تو نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو اختیار کر لیں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں از خود ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا اسامہ بھائی، مجھے ان کی بات سے سمجھ آئی، میں پھر آپ سوال پوچھے گا کہ بیسیکلی ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم جب بھی محفل میں بیٹھے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، بہت اچھا، ہم اچھی بات کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ فار ایگزامپل انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور میرے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو میں اونچی آواز میں بات نہ کروں، تب میں کان میں بات کروں تو مناسب ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو ہماری وجہ سے۔ بالکل اچھی بات، اس لیے تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ جملے کی طرف اشارہ کیا، بڑا خوبصورت اشارہ ہے جھوٹ اور سچ کے حوالے سے۔ جی جی، اگرچہ اسلام میں جھوٹ حرام ہے اور سچ واجب ہے کہنا، ضروری ہے کہنا، لیکن سعدی نے احادیث ہی سے استفادہ کیا ہے، کہا ہے کہ دروغ مصلحت انگیز بہ از راست فتنہ انگیز، وہ سچ جس سے فتنہ پیدا ہو، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ جھوٹ کہا جائے جس سے اس محفل کی مصلحت سامنے آئے اور فتنہ ختم ہو جائے، تو یہ جھوٹ ہونے کے باوجود اس سچ سے زیادہ بہتر ہے۔ اصل چیز ہے دل آزاری نہ کسی کی ہو، دوسروں کا خیال کسی کا دل دوسروں کا رکھنے کے لیے نقصان نہ جھوٹ ہو۔ بول دیتا ہے انسان، اسامہ بھائی وہ بھی جھوٹ، مطلب اس کے بارے میں بھی آگے جا کے بات کریں کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بول دیتے، تسلی دے دیتے، نہیں نہیں ایسے نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اسامہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے اچھی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھی ہیں، حالانکہ میں آپ سے اچھی نہیں ہوں۔ جی پروفیسر۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سرگوشی اصل تو یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، یہ انداز آپ نہ اپنائیں کہ کسی بھی وقت کوئی شخص جو ہے بدگمانی میں پڑ جائے، اور ویسے بھی بدگمانی سے بچنا ہمیں بھی چاہیے، لیکن دوسرے کو موقع بھی نہ دیں کہ کس طرح سے اس کی دل آزاری ہو یا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ نجوہ کہتے ہیں، سرگوشی کہتے ہیں کہ جو دو آدمیوں کے راز کی بات ہو، یہ بات کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر بات کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابھی جیسے محترمہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی، کہ جس سے دوسرے کو غم پیدا ہو، اندیشہ پیدا ہو، اور اسے یہ لگے کہ یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، بدگمانی پیدا ہو،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम 3 हो 2 अलग होकर सरगोशी मत करो इल्ला भी इज़्न उसको मगर उससे इजाज़त लो। अगर आप ऐसा करोगे इन्नहु ला युहसिनु ये उसके अंदर गम पैदा करेगा, ये क्यों कर रहे हैं, उसे रंजीदा कर देगा। अल्लाह उसको साथी को बता दो कि भैया हम ये बात करने जा रहे हैं, उसकी बताए बगैर अलग से बात मत करो ताकि वो रंजीदा ना हो। ये आदत मुनाफिकीन में थी, जो कुरान मजीद का ये इरशाद हुआ मोमिनों को नजवा दे। मुनाफिकीन क्या करते थे, अलग बैठ जाते टोलियों में, मुसलमानों से अलग होकर, सहाबा किराम से अलग होकर बैठ जाते और आपस में खुसर फुसर करते और इशारे करते ताकि सहाबा किराम रज़वान अजमाइन ये महसूस करें ये हमारे ख़िलाफ़ कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मोमिनीन से सरगोशी तो करो, ऐसी सरगोशी मत करो जिसमें अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। आपने बैठकर ये मनसूबा बंदी करो कि अल्लाह के रसूल के फरमान को कैसे इसको फलांगना है और अल्लाह इस्लाम के ख़िलाफ़ हमें क्या करना है, शर्क में मनसूबा बंदी करें आप। अल्लाह ताला इससे मना फरमाया है। आपस में बैठकर ऐसे अक़दाम मत उठाओ, मनसूबाबंदियाँ मत करो कि जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़, जिसमें अल्लाह और रसूल की नाफरमानी हो। तो मुनाफिकीन जो थे उनकी आदत थी कि हमेशा आपस में खुसर फुसर करते ताकि मुसलमान रंजीदा हो, मुसलमानों को अफसोस हो, वो बदगुमानी का मतलब। इसी अल्लाह फरमाया मोमिनीन से देखो वही तरह वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो वइलैहि तुहशरून, उस अल्लाह से डरो जिसके पास तुम्हें जमा किया जाएगा, आखिर मरने के बाद उसके पास जाओ, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में, समझे ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि ऐसी सरगोशियाँ करना जिसमें अल्लाह और रसूल की खिलाफ वर्जी हो, अल्लाह और इस्लाम के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी हो और अल्लाह की मखलूक में फ़साद फैलाने की मनसूबाबंदी हो। एक बैठे हुए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, फ़साद फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, फितना फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ये सरगोशियाँ हराम हैं। जो बात हक बात होती है वो खुली होती है और शर जो होता है पोशीदा होता है। जो लोग शर करना चाहते हैं वो खुफिया करेंगे और जो हक बात करेंगे वो अलानिया करेंगे। इसलिए अलानिया बात करने का हमें कहा गया है। और शर इसलिए निकाह जो है आलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो आलिनु। और लेकिन जो दूसरा पहलू है वो पोशीदा है, वो लोग जो करते दूसरा जो काम करते गलत बदकारी करते वो छुप कर करते। निकाह आम है ताकि सारे मुआशरे को पता हो ये दोनों मियां बीवी है, इनसे जो औलाद पैदा होगी मुआशरा उसको कबूल करेगा है। और जब आप बुराई करेंगे तो छुपा कर करेंगे। तो इसलिए बात भी जो खुली हक बात होगी वो एलानिया होगी और जो इस बात में शर होगा फितना होगी वो पोशीदा होगी, समझना। इसलिए देखते ना ये जो बातें होती हैं हमारे यहाँ, ये पोशीदा जो जमातें होती हैं, सीक्रेट जमातें जो शर करती हैं वो सीक्रेट रहते हैं, छुप जाते हैं। इसलिए कहा गया ना ये जमातों की पाबंदी लगाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब जमातों पर अलानिया पाबंदी लगा अंदर ग्राउंड। अच्छा प्रोफेसर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि जो हक बात होगी सच्ची बात होगी वो अलान होगी और छुप कर होगी वो शर होगा गलत होगी। इससे भी अब आगे आप चले जाएं कि अब ऐसा दौर आ गया है कि लोग जो गलत बात है या शर है वो भी ओपनली कर रहे हैं बगैर किसी छुपाई से। औरत मार्च अब क्या हो रहा है, अक्सर मुझे याद आ रहा है मुफ्ती आबिद नहीं है अभी वरना वो जिक्र करते हैं औरत मार्च में वो जो औरतों के मुतालिबात प्ले कार्ड्स में औरत के हकूक़ की बात नहीं हो रही, अपने बाप के खिलाफ निकल आई, भाइयों के खिलाफ निकल आई, शोहर के खिलाफ निकल आई, हम खाना नहीं देंगे उनको गर्म करके, उनका ख्याल नहीं रखेंगे। तो मतलब वो अब शर की बातें, फसाद की बातें, फितने की बातें, बेरा रवि की बातें अललान हो रही हैं। वो तो वो लोग हैं जो ये जो मतलब ये कितनी हद हो गई ना अल्लामा साहब। औरत मार्च, मैं इस वाले से 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा। देखें मतलब क्या ये क़यामत की निशानी है? बिल्कुल। और के शर फरमाया ना क़यामत के करीब देखने की ज़रूरत यह है जी कि 22 करोड़ की आबादी में अगर 2000, 4000, 5000 ख़वातीन इस तरह से निकलती हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो यह है। लेकिन मसला ये है कि ये बाकायदा मनसूबबंदी के तहत निकलती हैं। मसला ये है कि उनमें से कितनों के माइंड जो पॉइजन किए जा सके। और जब मनसूबबंदी होती है तो फिर मीडिया हाइप क्रिएट करना ये उसका हिस्सा होता है, घर घर इस मैसेज को पहुंचाना ये उसका हिस्सा होता है, सोशल मीडिया को उस जहनीत को
नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए तमाम ताकत इस्तेमाल करना, ये उसका हिस्सा होता है। कुछ ओबाश और बदकिरदार और मादर पिदर आज़ाद बच्चियों को लाकर इस तरह के प्ले कार्ड्स उनके हाथों में थमा देना जिनका मतलब भी उनको ना पता हो, ये उसका हिस्सा होता है। यानी जो ख़वातीन इस्तेमाल हो रही होती हैं उनमें से अक्सर ख़वातीन को शायद ये भी ना पता हो कि वो किस लिए निकली हैं। उनके पीछे जो जहन है वो ये है कि मगरिब के मादर पिदर आज़ाद कल्चर को इस इस्लामी और मुसलमान मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। और उसके पीछे आप देखें कुछ मखसूस NGOs हैं, उन NGOs के अलावा कोई और रोल किसी का नहीं है। उन NGOs के कॉन्टेक्ट्स मीडिया चैनल्स के साथ भी हैं, मीडिया पर्सन्स के साथ भी हैं, अच्छा एंकर्स के साथ भी हैं, लिखने वालों के साथ भी हैं, वो लोग जो उनसे पैसे लेते हैं और इनको प्रमोट करते अपने हैं। कुर्सी का नाजायज फायदा ठीक उठाने है, वाली बात। तो इसलिए इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि ये एक फितना है आपके बर्रसगीर के कल्चर, मैं इस्लाम की बात अभी नहीं करता, बर्रसगीर के कल्चर के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू कल्चर ही क्यों ना हो। हिंदू कल्चर में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, सिख कल्चर में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ईसाइयत में मसीहियत में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम तो है ही इंतहाई पाकीज़ा मज़हब। तो इसलिए ये उस बैनुल अक़वामी फ़िक्र और सोच का तसलसल है कि आपके तमाम माशरे को वो मगरबी रंग में ढाल कर आपकी दीनी वैल्यूज़ को कमज़ोर करें। वो पहले बुनियादी बात यह है। वो असल में हम इसलिए भी मरूब हो जाते हैं कि वो बड़ा एडवांस हो गए और सारा कुछ हो गया वहाँ तरक्की देखकर। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब ये फरमाइए कि ये खैर की बातें सरगोशी में, जिस तरह सूरत निसा का अगर हम देखते हैं उसकी आयत का तर्जुमा, तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़्यादातर तो इसमें भलाई नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं होती है। तो इसका ख्याल किस तरह है, जो कितना खूबसूरत दीन है जो इन बातों की भी में भी रहनुमाई फरमा रहा है हमारी कुरान करीम से, उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना से, कि हमने इन मामलात में भी किस तरह से दूसरों का ख्याल रखना है, क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आयत मुक़द्दसा का आपने हवाला दिया सूरह निसा के अंदर, ला खैरा फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मअरूफ़िन औ इस्लाहिम बैनन नास। मेरे ख़्याल से ये बेसिकल गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक़ बात है कि चूँकि आप सरगोशी करें या आप ऊंची आवाज़ से बात करें, ये आपकी गुफ्तगू है। अच्छा, गुफ्तगू के भी कुछ आदाब हैं। हमारी जो ज़बान होती है ये हमारा तारुफ़ है, यानी ये हमारी पहचान करवाती है। जब हम बात करते हैं तो ये हमारा आईना कह लें, हमारा अक्स कह लें, हमारी हकीकत इससे वाज़े होती है। इसलिए दीन इस्लाम तो ये चाहता है कि हर इंसान और हर मुसलमान एक ख़ूबसूरत तारुफ़ के साथ सामने आए। तो इसलिए दीन इस्लाम ने हमें ज़बान की गुफ्तगू के कुछ आदाब बताए हैं, कुछ तरीके सिखाए हैं। जैसा कि अगर मैं हदीस पाक में देखूं तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि आदमी अपने पाँव से फिसल कर इतना नीचे नहीं गिरता जितना वो अपनी ज़बान की वजह से फिसल कर गिरता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक हदीस पाक में हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये फरमाया, अगर तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उनमें से एक ज़बान है और दूसरा तुम्हारी शर्मगाह है। और इसी तरह हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हुज़ूर की बारगाह में चले गए और आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ में है ताकि मैं उससे अपने आप को बचा सकूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस को पकड़ लिया और इशारा किया, कहा इसमें है, यानी तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह तुम्हें देखना है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है। क्या बात तो दीन इस्लाम ने हमें गुफ्तगू करने के कुछ आदाब बताए हैं। अब उन्हीं गुफ्तगू के आदाब में से एक बात आ जाती है सरगोशी वाली। अच्छा, ये जो सरगोशी है ना, ये दो तरह से है जी। एक सरगोशी वो है जिस तरह अभी ज़िक्र भी हुआ, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक भी है कि जब तीन बंदे बैठे हों तो दो को आपस में सरगोशी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि तीसरा शख्स वहम में और खौफ में। लेकिन जो हमने आयत पढ़ी है और जिसका आपने तर्जुमा किया है उसमें ये वाली सरगोशी मुराद नहीं है। उसको अगर मैं ज़्यादा आसान अल्फाज में बताऊं तो उसको हम कह सकते हैं जैसे कोई खुफिया मीटिंग करते हैं ना, जी जी, खुफिया इजलास बुलाया जाता है, खुफिया मीटिंग जिसमें बैठकर साजिश की जाती है। दर हकीकत ये मुनाफिकीन की उन मजालिस की तरफ इशारा है
کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ خفیہ میٹنگز بلایا کرتے تھے اور ان کے خلاف کچھ سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو دین اسلام نے منع کیا کہ یہ تم چونکہ پس پشت بات کرتے ہیں نا بیٹھ کر، تو کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ جب بھی پس پشت بیٹھتے ہیں تو ان کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ البتہ ایک چیز کا استثناء فرما دیا کہ اگر تم کسی کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر بات کرتے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی والی بات کرتے ہو، کوئی نیکی کی بات کرتے ہو، کوئی اصلاح کا کوئی پہلو ہے، کوئی کسی کو آپس میں جوڑنے کا پہلو ہے، تو تب تو اس کی گنجائش ہے کہ تم بات کر سکتے ہو، اور اس کے اوپر دین اسلام نے بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ کسی دوسرے مسلمان کی پشت کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اب یہ بھی اس کی ایک گفتگو ہے جو اس کے پیچھے کر رہا ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں جب اس کی پیٹھ پیچھے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ آ کر رب کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں دعا کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس طرح یہ اپنے مومن بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے خیر کی بات کر رہا ہے، بھلائی کی بات کر رہا ہے، یا اللہ وہ سب چیزیں اس کو بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی دین اسلام نے اس بات کی گنجائش تو رکھی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ایسی میٹنگ، کوئی بھی ایسا اجلاس رکھتے ہیں جس میں کوئی بھلائی والی بات کر رہے ہوں، اس کی تو گنجائش ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ کوئی آپ کی ایبسنس میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اچھا ایسے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، لیکن دوسرا آپ کے لیے شر کی سوچ رکھتا ہے، اب آپ اس کو کھول کے اپنا دل نہیں دکھا سکتے، اب اس طرح ایک شخص آپ کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتا اور آپ اس کے لیے بھلائی یا خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس انسان کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو موضوع ہے سرگوشی، بنیادی طور پر یہ لفظ سر ہے، سر کہتے ہیں آہستہ گفتگو کرنے کو، ٹھیک ہے، یعنی جو ہم بالکل آہستہ گفتگو، یہی وجہ ہے کہ جاری نمازیں اور سری نمازیں ہیں، دو نمازیں جن میں ہم آہستہ تلاوت کرتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ گوش کا لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ان دو بڑی زبانوں سے رشتہ توڑ کے رکھا ہوا ہے، یعنی عربی جس میں اصل ہے ہماری، اور فارسی وہ جس میں اس اصل کو بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں تک پہنچایا گیا۔ خیر یہ چونکہ عنوان نہیں ہے، میں نے صرف بات عرض کر دی۔ تو اس وقت ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مجلس کے حساب سے گفتگو کریں، میں آپ کے پیٹھ کے پیچھے بات کروں یا آپ میری پیٹھ کے پیچھے بات کریں تو بات خیر کی ہو، بھلائی کی ہو، وگرنہ وہ جو پیٹھ کے پیچھے بات کرنا ہے وہ تو غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عیب اس میں پایا جاتا ہو، مثال کے طور پر میں برا ہوں، میرے اندر کوئی برائی ہے، تو اسامہ بھائی میری پیٹھ کے پیچھے اس برائی کا ذکر کر رہے ہیں علامہ صاحب سے، تو کہ وہ مولانا صاحب میں، مفتی صاحب میں یہ خرابی ہے، تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا یہ غیبت ہے، یعنی اس میں وہ عیب ہو، اور اگر یہ ہو نہ تو کہا یہ بہتان ہے۔ تو اب اصولی طور پر بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ میں آپ کے منہ پر تعریف کروں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات ہے کہ میں آپ سے اکیلے میں یا مجلس میں آپ کے منہ پر تعریف کروں تو یہ تو تلوار سے ذبح کرنا ہے، یعنی میں کہوں کہ اسامہ بھائی بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ یہ وہ۔ آج انسان کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی تعریف سننے کے خوشامد کوئی سامنے کرنے والا موجود ہو، اس سے ہمارا نفس جو ہے وہ پھولے نہیں سماتا، حالانکہ میں ان کے سامنے ان کا عیب ان پر ظاہر کروں کہ جناب آپ میں یہ عیب ہے، اس میں آپ بہتری لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ماتھے پر سلوٹ آئے، کہیں کہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات کرنے کا بھی ایک انداز ہے کہ میں اگر ان کے اندر برائی ہے یا میرے اندر ہے تو مجھے آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو سمجھانے کا طریقہ ہے سب کے سامنے سمجھائیں گے، سب کے سامنے بیان کریں گے تو وہ بہت غلط ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ سب کے سامنے تو بات کرنے کا یہ ہے کہ جرنل بات کر لی جائے۔ آداب مجلس یہ ہیں کہ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی ایک میں کوئی برائی ہے تو میں مجلس کے آداب کے کو لحاظ رکھتے ہوئے کہوں کہ ہمیں معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے، تو عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، جس میں وہ برائی پائی جاتی ہے وہ خود بخود اپنی اصلاح کر لے گا۔ لیکن اگر مجلس میں مجھے کسی کو سمجھانا ہے تو وہاں نہیں، وہ سرگوشی پھر ہم اس سے کریں گے، اس کو اکیلے لے جائیں گے یا اکیلے مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے کان میں ہم بات کریں گے کہ اسامہ بھائی آپ میں یا مفتی صاحب آپ میں یہ عیب ہے،
آپ اس کو دور کر دیں. اور جب میں ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں, یہ موجود نہیں ہے ابھی, ہم علامہ صاحب اور ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ یہاں موجود نہیں ہیں, تو ہم آپ کے متعلق اچھی بات کریں, یہی ہمیں اسلام تعلیم دیتا. اور تعریف ہوتی ہی وہی ہے جو پیٹھ کے پیچھے کی جائے, اور منہ پر تعریف کرنا یہ تو ذبح کرنا ہے. اس لیے اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. خوشامدی لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. وہ جو خوشامدی لوگ آپ سے اکیلے میں آ کے سرگوشی کرتے ہیں, وہ جی واہ واہ کمال کر دیا, آپ تو لاجواب آدمی ہیں, اور پیٹھ کے پیچھے جا کے ہم نے کئی مجلسوں میں یہ دیکھا. اسامہ بھائی کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گی. اسامہ بھائی کی منع کیا انہوں نے, میں نہیں کرنے دوں گا, نہیں سامنے نہیں کرنے گا, بس بہت ہو گیا, اس کے بعد نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے, معذرت. اچھا علامہ صاحب, بڑی خوبصورت بات, جس طرح زبان کی بات ہوئی, تو المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, تو میرے والد صاحب بڑا خوبصورت کہتے ہیں پہلے زبان کا ہے, ہاتھ کی تو بات ہی بات, یعنی مسلمان وہ ہے, ڈیفینیشن وہ مسلمان کی, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے. بالکل. آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے, تو یہ تو بڑی کیسے خطرناک بات ہے ہمارے لیے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہیں. تو ہاتھ تو آج کل بڑا ہی آسان ہو گیا, تشدد کرنا آسان ہو گیا, تو پہلی چیز تو زبان ہے. کوئی شک تو یہ کس طرح ہم کی, تو بہت بڑی بات ہے. حضرت لقمان کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا بدن میں بہترین حصہ کون سا ہے, کہا زبان. کہا بدترین حصہ کون سا ہے, کہا زبان. کہا یہی زبان ہے جو انسان کی سعادت کا باعث بھی ہے اور انسان کی تباہی کا باعث بھی ہے. اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں عرفاء اور اپنے صوفیہ کے حوالے سے 5 چیزیں نقل کروں گا جو انہوں نے بیان کی ہیں, اور خصوصاً ہم رمضان میں بھی ہے نا, رمضان المبارک میں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی کتنی ضرورت ہے. بہت زیادہ. ہم دیکھیں نطفے سے مضغہ اور وہاں سے گوشت اور ہڈی, اور اس کے بعد ایک انسان بن کر شکم مادر سے باہر آتے ہیں, پھر ایک تکامل کا سفر طے کر کے کمال جوانی تک پہنچتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ تنزل شروع ہوتا ہے, پھر ایک بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہوتے ہیں, پھر وہاں سے ہم قبر میں جاتے ہیں, مٹی میں مل جاتے ہیں, اور اس کے بعد زندگی ختم. ٹھیک, اس عرصے میں بدن کا سفر تو یہ ہے, لیکن روح کا کیا ہے؟ روح کا سفر کمال ہی کمال کا سفر ہے, اور روح بنی ہی اس لیے ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچے جس کو مقام انسان کہا گیا ہے. اور مقام انسان میں سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. رمضان المبارک اس لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس مقام کے قریب تر پہنچیں. اس تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں رستہ بتایا گیا ہے, ان میں سب سے پہلی شرط زبان ہے. اس کو بعض شعراء نے شعر کی صورت میں بیان کیا, کہتے ہیں کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر بے دوام. سمت یعنی خاموشی, زبان پر کنٹرول. اس لیے میں ایسے عرفاء اور صوفیہ کا میں نے پڑھا ہے جو اپنے منہ میں پتھر کے سنگریزے رکھتے تھے تاکہ بول نہ سکیں, خاموش رہیں تاکہ زبان بیجا استعمال نہ ہو. سمت یعنی خاموشی. خاموشی اس تکامل کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے. اگر اس سیڑھی پر آپ قدم نہیں رکھیں گے تو باقی سیڑھیاں آپ کراس کر ہی نہیں سکتے, عبور کر ہی نہیں سکتے. جو دوسرا جو ہے بھوک ہے, روزہ بھوک کی علامت ہے, بھوک کا دورانیہ. تو خاموشی بھی اور بھوک بھی, یہ 2 چیزیں آ گئی. سحر, اذان فجر سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بیدار ہونا, اور اللہ سے گفتگو اور راز و نیاز, یہ 3 چیزیں آ گئیں. رمضان ہی میں آ گئی. تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. عزلت, تمام مخلوقات سے کٹ کر تنہا کچھ وقت اپنے رب کو دینا اور اپنے رب سے گفتگو کرنا. نجوہ وہاں پر ہے اپنے رب کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ نہیں, رب کے ساتھ نجوہ ہے. وہاں پر خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں گفتگو کرو, ہم کلام ہو, دل کا حال کھول کر بیان کرو اور خدا سے مانگو. یہ نجوہ ہے, اور یہ وہ سحر اور عزلت ہے. باقی مخلوقات سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کے ہو جانا. ذکر بے دوام, دائم الذکر ہونا. قرآن جو آپ کو یاد ہے پڑھتے چلیں, پڑھتے رہیں. آیت الکرسی آپ کو یاد ہے پڑھتے رہیں. سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے پڑھتے. کچھ آپ کو نہیں آتا لیکن یہ چیزیں تو آتی ہیں نا, یہ تو ہر مسلمان کو آتی ہیں. تو جو کچھ قرآن سے جانتا ہے وہ پڑھتا رہے. یہ ذکر بے دوام ہے. لا الہ الا اللہ ذکر بے دوام ہے. محمد الرسول اللہ ذکر بے دوام ہے.
अल्लाह अकबर जिक्र बेदवाम है, सुबहान अल्लाह जिक्र बेदवाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र बेदवाम है, ला इलाहा इल्ला अंत इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जिक्र है। अगर इन अज़कार के ज़रिए से हम इन 5 मराहिल को इस माह मुबारक में तय कर लें तो मेरा ख्याल है हमें उस मकाम तक पहुंचाने में बुनियादी तरीन किरदार ये अज़कार अदा करती है। ये आयत कुरानी नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब ताहिर पर नाज़िल होने वाले कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर। ये सूरह मुजादला की आयत नंबर 12 है। ए ईमान वालो, जब तुम पैगम्बर अकरम से तन्हाई में कोई बात करना चाहो तो अपनी उस राजदाराना बात से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और पाकीज़ा तर है, और अगर इसके लिए कुछ ना पाओ तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा के तहत अगर देखा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ खैर की बातें अगर सहाबा किराम शेयर करते थे या अहले बैत अतहार शेयर करते थे तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए अगर वो बेहतर होती थी तो हमारे लिए भी बेहतर हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम का उसवा रसूली तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए मिशल राह है, सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ हैं, अहले बैत नबुव्वत की ज़िंदगियाँ हैं, इस तरह हुजूर की भी सीरत हमारे लिए मिशल राह है। तो हुजूर ने अगर सरगोशी से मना फरमाया है, हुजूर ने अगर काना फूसी करने से मना फरमाया तो हमें रुक जाना चाहिए। हाँ, खैर के कलिमात हों, खैर की बातें हों तो अलग थलग करके उसको समझाना एक बहुत बड़ी बात है। सुभान ये अल्लाह। जो आयत है ना जिसका इन्होंने अभी तज़किरा किया, इसका शान नुज़ूल कुछ और है। बहुत सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार बात करते थे, बार बार बात करते थे, तो फिर ये आयत उतरी कि जो भी बात करेगा वो सदका देकर बात करेगा। नतीजा ये हुआ कि फिर बात करने वालों की तादाद कम हो गई, चूंकि नबी करीम को फुर्सत ही नहीं मिलती थी लोगों की बातों की वजह से, लिहाजा फिर ये आयत उतरी। और उसके बाद रिवायात में है कि सबसे ज़्यादा सदका हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम देते थे। इन्नमल नजवा मिनश-शैतान, कुरान कहता है ये मुनाफिकीन के बारे में, वो लोग जो छुप छुप कर इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमान दिया करते थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ फैलाते थे और उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाते थे। अल्लाह ने मोमिनीन से फरमाया इन्नमल नजवा मिनश-शैतान, ये शैतान का काम है। वो अपने पैरोकारों को इस तरह उकसाता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम करो। ये आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। आप देखो ना इनके आज भी बड़े बड़े गिरोह हैं, बड़े बड़े। और अल्लाह क्या फरमाते हैं मोमिनीन से, जो इन्नमल नजवा मिनश-शैतान क्यों है, लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिदारहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। देखो ये इसलिए करते ताकि मुसलमानों को, अहले ईमान को गम में डाले, उनको गम में डाले, यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके अंदर अंदेशे पैदा करे, उनके अंदर ख्याली ख़तरात पैदा करे, यार हमारे खिलाफ मुसलमानी हो रही। अब उसके मुकाबले में मुसलमान भी उनके शुबे में उनके खिलाफ शुरू हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया देखो एक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखें, हर मुतअल्लिक़ भरोसा रखें, और इनकी बातों में आकर ऐसा मत कुछ कर दे अपने आप से बाहर ना हो जाए, समझे ना, कि तुम भी इंसाफ के ख़िलाफ़ हो जाओ। मोमिन जो है अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, मोमिन थोड़ा दिला नहीं होता है, समझे ना, कि हर अंदेशा और हर ख्याली ख़तरा उसके अमन को गारत कर दे। अल्लाह पर तवक्कुल इंसान के दिल को मजबूत बनाता है। देखो तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और अपना काम करते चले जाओ। ये अगर तुम्हारे खिलाफ खाना फूसियाँ करते हैं इनको करने दो, समझे ना, लेकिन इनके खाना फूसियाँ को लेकर ऐसा रहो कि तुम भी अपने आप से बाहर होकर उनके खिलाफ तुम भी शुरू हो जाओ, उन इंसाफ और हक़ के खिलाफ तुम भी उनके मुताबिक उनके मामला करो, ऐसा ना करो। ये तो शयातीन है। देखो ये शुरू से चला आ रहा है। अहले ईमान को हमेशा मुनाफिकीन कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, ये सुफहा है, बेवकूफ़ है, शुरू से कहते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ वो ऐसा शख्स जो कि जिसे कहते हैं लिबरल मुस्लिम, लिबरल मुस्लिम का माना ये कि सब कुछ करते चले जाओ, तो कि नाम मुसलमानों का सा है ना, बस आप मुसलमान हैं, ये सिर्फ लिबरल मुस्लिम। लेकिन अल्लाह और जो लिबरल मुस्लिम है, जो पक्के मुसलमान अल्लाह और रसूल के इताअत गुज़ार हैं, इज़ा क़ील लहुम
आमिनु कमा आमन कालू अनुमनु कमा आमन सफ़ा, जब इनसे कहा जाए सच्चे दिल से ईमान लाओ, अपने ईमान में संजीदा हो जाओ, यार ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, गर्रहम दीनहुम, इनको इनके दीन में खबत में डाल दिया, समझे ना। ये हर वक्त अल्लाह रसूल की बात, ये अल्लाह मैं ये नहीं करूँगा, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये क्या झमेलों में पड़े हुए। अपने मफाद को देखो, जहाँ जहाँ मफाद है वो काम करो है। और इनकी तरह ऐसे थोड़े हैं जो कि अपने मफाद की परवाह नहीं। मियाँ असल चीज़ इंसान का मफाद है, अगर यहाँ जहाँ ये मफाद तुम्हारा मफाद है उसकी हिफाजत करो। ईमान और रसूल की बात, ये क्या खपती बात है, छोड़ो इस बात को। जैसे ख्वाहिशात नफ्स जो है इंसान की सबसे बड़ा माबूद है। अफरई तुमने तखज़ा इलाह हुआ, इंसान ने अपनी ख्वाहिश देखा नहीं, जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना रब बना लिया। अल्लाह अगर इंसान देखिए, इंसान की फितरत है, इंसान अब्द पैदा किया गया, उसे इबादत करनी है। अगर वो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, किसी हजर और शजर की इबादत करेगा, क्योंकि उसकी नेचर है, उसकी नेचर की ये मांग है कि उसे पूजा करनी है। अगर वो अल्लाह की पूजा नहीं करेगा, किसी बुत की पूजा करेगा। और एक आदमी जो बुत की पूजा करता है उसको वही सुकून मिलता है जो अल्लाह का, उसके नफ्स को सुकून मिलता है, क्योंकि उसे फितरत की एक मांग को पूरा किया। अब आजकल ये भी है कि किसी को भी नहीं मानते, वो फिर अपने नफ्स को ही, नफ्स की ही पूजा हो रही है। अजान फजर का चूँकि वक्त हो रहा है, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, अजान फजर से पहले चंद हमारे पास कुछ लम्हात हैं, उसमें ये कि इसका मतलब ये वो बुनियादी चीज़ ये है कि हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। अगर बात करनी है तो खैर की करनी है, भलाई की करनी है, दिलजोई की करनी है, वरना ये करनी ही नहीं। तो ये अगर कोई कर रहा है, हमारे यहाँ चूँकि घरेलू मामलात में ये हो जाता है कि जी शक में वो कर रहे थे मेरे, तो फिर क्या करें? अगर पता भी लग गया कि जी फ़लाँ मेरे खिलाफ यूँ घर में या कोई ख़ानदान में करें, तो क्या करना चाहिए? देखिए बुनियादी तौर पर तो दीन इस्लाम हमें दरगुज़र करना और माफ़ करना सिखाता है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कुरान में जो अल्लाह वाले नेक बंदे हैं उनका तज़किरा इन अल्फाज में हुआ, वो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करते हैं, दरगुज़र करते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें दीन इस्लाम के इस हुक्म को सामने रखते हुए पहली चीज़ तो ये कि अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी है। अगर हमें पता भी चल जाता है तो हमें चाहिए कि हम माफ़ करें, हम दरगुज़र करें। दूसरी बात आ जाती है किसी की इस्लाह की। अभी गुफ्तगू के दौरान एक बात हुई, जैसे मुफ्ती साहब ने ये कहा कि जर्नली जब हम बात करते हैं सब लोगों के दरमियान तो इस्लाह का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। मैं उसके लिए एक हदीस पाक कोट करता हूँ कि ये तरबियत का अंदाज़ है जो हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मजालिस के अंदर बैठकर किसी की इस्लाह इस अंदाज से करें कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया ये भी दिल आज़ारी हो जाएगी, ये फिर इस्लाह नहीं है, ये उसे और नफ़रत दिलाने वाला अमल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब कोई किसी की बात पहुँचती थी, और अब आपका तो मनसब नबूवत है, आपने तो बताना है, लेकिन देखिए बताने का अंदाज़ क्या होता। आप अपनी मजालिस में गुफ्तगू करते हुए यूँ इरशाद फरमाते कि लोगों को क्या हो गया है, वो ये काम करते हैं, यानी नाम किसी का नहीं लेते थे, बात भी बंदे तक पहुंच जाती थी जिसकी इस्लाह करना मकसूद है। इतनी बारीकी के साथ हमें दीन इस्लाम तालीम दे रहा है, और हमारा मतलब आलम क्या है उसको देखना होगा। इसी तरह डॉक्टर फिज़ा साहिबा ने एक बात की अभी कि हम तो सरगोशी की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि कुछ लोग तो इतने जर्री हो गए हैं वो सरेआम गलत काम कर रहे हैं। मैं इसकी तरफ भी हदीस पाक एक बस कोट कर दूं, ये जो हमारी बेबाकी है ना, ये हमें अल्लाह की रहमत और मग़फ़रत से बहुत दूर ले जाने वाली है। जो हमारे अंदर ये जुर्रत पैदा होगी ना कि हम अब इस हद तक आगे बढ़ गए कि अब हम गुनाह पर भी इतराने लगे। हदीस पाक में आता है, बस हदीस पाक बयान करके ख़त्म कर रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे का इंतकाल होता है और उसने कुछ ऐसे गुनाह किए होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते, अल्लाह को मालूम है, बंदों को नहीं पता। अब ये बात आ गई कि उसने गलत काम तो किया लेकिन छुप कर किया, लोगों के सामने ना किया, लोग नहीं जानते, लोग उसे अच्छा कह रहे हैं। फरमाया फरिश्ते आ जाते हैं, हिसाब व किताब का मामला शुरू होता है, तो अल्लाह फरमाता है ये वो बंदा है जिसने गुनाह तो किए थे लेकिन मेरे बंदों में सरेआम नहीं किए, ये इतना जर्री नहीं था, इतना जुर्रत करने वाला नहीं था, तो 100 में इसके वो गुनाह भी माफ़ कर देता हूँ जो मेरे इल्म में है, लोगों के इल्म में तो नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे इल्म में मैंने वो भी माफ़ किए, जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। तो यानी ये वाली क्वालिटी अपने अंदर रखनी चाहिए। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे आदाब की, गुफ्तगू के आदाब की, तो ये हम अपने आप को बजाय इसके कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि अच्छा उसने ये कह दिया, अब मैंने उसको क्या करना है। होता है ना कि घर में अच्छा उसकी बात मुझे बुरी लग गई तो मैं जा कहता हूँ देखो उसने ये बात की, तुम्हारे साथ भी की होगी इसकी। तो इन चीज़ों की बजाय बेहतर नहीं, जिस तरह अभी इतनी खूबसूरत बात के अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो
نیند سے نماز بہتر ہے، اسی طرح غفلت سے بہتر نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لے، بجائے اس کے انسانوں کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتا رہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چند چیزیں ہمیں جو آداب گفتگو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جس طریقے سے کلام کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے، تو وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس کیسی تھی، حضور علیہ السلام کی تنہائی کیسی تھی، حضور کا گھر کے اندر کا معاملہ کیا رہا، گھر کے باہر کا معاملہ کیا رہا، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ دیکھیے اگر میاں اور بیوی باہم ملاقات کرتے ہیں تو اس کا ذکر باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی آج کل ہمارے یہاں برائی پائی جاتی ہے۔ اچھا خفیہ اور راز کی بات میں نے آپ نے اور میں نے اکیلے میں کی تو اس راز کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، کئی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عقد میں حضرت سیدہ حفصہ جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں، وہ جب آئی تو ان ایام میں نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر اس بات کا اظہار کیا کہ حفصہ سے نکاح ہو جائے، تو یہ بات جناب حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں تھی، لیکن حضرت عمر نے آ کر پیشکش کی حضرت ابوبکر کو کہ حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا جائے۔ یہاں معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ہم یہ بات بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اگر رشتہ گھر میں موجود ہو تو اس کی پیشکش کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں تو نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان ذی النورین سے یہ بات کی تو انہوں نے بھی کہا ان دنوں مجھے حاجت نہیں ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بات حالانکہ ان کے علم میں تھی حضرت ابوبکر صدیق کے، لیکن حضرت عمر کو بتایا نہیں، اس لیے نہیں بتایا کہ وہ نبی علیہ السلام کا ان کے پاس راز تھا، کیونکہ ابھی نبی علیہ السلام نے اس کا اظہار کسی اور سے نہیں کیا تھا، اس خواہش کا اظہار جناب حضرت ابوبکر سے کیا تھا صرف۔ اور یہاں نبی علیہ السلام نے پابندی بھی نہیں لگائی تھی کہ عمر کو بتانا نہیں، لیکن چونکہ وہ ان دو کے درمیان کی بات تھی تو تیسرے کو نہیں بتائی۔ آج تو ہم پابندیاں لگاتے ہیں کہ جناب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں، وہ جس کو ہم پابندی لگا رہے ہوتے ہیں وہی جا کے باہر بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بنیادی بگاڑ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے کہ ہم لوگوں کے راز اپنے پاس نہیں رکھتے۔ آپ کسی کا گناہ دیکھیں، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیں تو اللہ رب العالمین قیامت میں اس کا کیا اجر دے گا کہ بندے کے گناہ ہوں گے، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، وہ بندہ وجہ پوچھے گا تو جواب یہ آئے گا کہ تو لوگوں کے گناہوں پر دنیا میں پردے ڈالتا تھا، تو کیا مجھ سے بڑا ستار بننا چاہ رہا ہے؟ میں نے تیرے گناہوں پر پردے ڈال کر تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں ان تمام تر چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کسی کی ہم آداب گفتگو اگر ہمارے ٹھیک ہو جائیں کہ بچے سے کیسے بات کرنی ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، دیکھیں نا حدیث ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، تو یہ انداز گفتگو ہے۔ اگر میں چھوٹے کو تو کر کے بلاؤں گا اور چھوٹا مجھے اوں کر کے بلائے گا تو یہ انداز تکلم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر میں چھوٹے سے شفقت کے ساتھ بات کروں گا، وہ آگے سے مجھے محبت دے کر بات کرے گا تو اس سے ایک معاشرہ پروان چڑھے گا۔ یاد رکھیے گھر سے آپ محلے کو پروان چڑھاتے ہیں، محلے سے شہر بنتے ہیں، شہر سے مملکتیں بنتی ہیں۔ یہ اگر ہم اپنے خاندان میں اچھی چیزیں رائج کر دیں، میاں بیوی آپس میں باہم اچھے انداز میں بات کریں، بچوں سے اچھے انداز میں بات کریں، تو یہ گھر سے ہم مسجد، مسجد سے مکتب، مکتب سے معاشرے میں نکلیں گے تو انقلاب خود بخود آ جائے گا۔ اور یہ انقلاب ہماری گفتگو میں آنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے راز فاش نہ کریں، ہمارے ساتھ کوئی بلائی کی بات کرے ہم اس بلائی کی بات کو آگے بڑھائیں، برائی کی بات کو آگے نہ پھیلائیں، اور ہم لوگوں کی اصلاح نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق کرنے لگ جائیں تو معاشرہ از خود ہمارا بدل اچھا، آپ نے جائے گا۔ انقلاب کی بات کی پروفیسر صاحب، انقلاب سے یاد ہے چینج، ہماری پرسنالٹی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ چینجز آتے ہیں، سب کی پرسنالٹی میں آتے ہیں۔ تو ایک ایسا بھی ایک سٹیج آتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، کیونکہ برائی پہنچانے والے زیادہ ہوتے ہیں، نیکی پہنچانے والے، تعریف پہنچانے والے کم ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ شخص ہماری برائی کر رہا ہے، ہماری ایبسنس میں ہماری بات کر رہا ہے، محفل میں ہم پہ طنز کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں
اس اسٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے طنز یا اس کے جملے ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر تم اس میں راضی ہو تم خوش ہو چلو جاؤ تم میرے طنز کر کے خوش رہو. وہ سکون کی جو اسٹیج ہے کیا یہ بلیسنگ ہے؟ یعنی مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی, میں نے کہیں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں رہ کے ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی لالچ نہیں رہتا, حوث نہیں رہتی, اور کسی کے طنز بھی آپ پہ اثر نہیں کرتے. آپ اس کے دماغی حالت پہ کمپرومائز کر لیتے, سکون میں رہتے ہیں کہ اگر وہ خوش ہے آپ کو طنز کر کے چلیں اتنے میں خوش رہے. اس میں کیا آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بات کو برداشت کرتے ہیں بڑے دل کے ساتھ؟ یہ تو دعا بھی آپ نے فرمانی ہے, تو لہٰذا یہ بس تو ایک دو بہت منٹ بڑی بات ہے کہ یہ بہت نہیں, آپ یہ سمجھیں کہ بلیسنگ لوگوں ہے کی یہ. زبان سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ عظیم الشان تابعی ہیں, وہ ان سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بخشی تھی کہ ایک ہی مرتبہ آپ سے 30,000 آدمی آپ کے مجلس میں داخل ہوتے تھے اور آپ کے آواز کو سب سنتے تھے. آپ بڑے فصیح اور بلیغ تھے, سمجھے. یہ کہتے ہیں یہ فصاحت و بلاغت آپ کو میں حضرت ام المومن سلمہ سے ملی کیونکہ انہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلایا تھا. یہ فصاحت و بلاغت ان کو وہاں سے ملی. ان سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فی رجل یاخذ من سقطۃ کلامک, ایک آدمی ایسا ہے جو آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے نا, زبان جب انسان خطابت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی جملہ نکل گیا ایسا وہ پکڑ لیتا ہے اور لوگوں میں پھیلاتا ہے, لوگوں میں کہتا ہے جس سے آپ کی توہین ہو. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی لم یصل من السنۃ الناس لو سالمہ من السنۃ الناس سالمہ خالق. اگر لوگوں کی زبانوں سے اگر کوئی بچ جاتا تو ان کا رب خالق بچتا ہے. انہوں نے اپنے خالق کو نہیں چھوڑا, انسانوں نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا, اس میں ہم نکالتے تو میں کیا چیز ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا زبان, لوگوں کی زبان سے کوئی بچ نہیں سکتا, سمجھے نا. اس لیے مومن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری زبان سے کسی ویل لکل ہمازۃ لمازہ, بعض لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہم تو منہ پر کہہ دیتے, ہم تو یہ منہ پر کہنے کا بھی طریقہ نہیں, یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کا ایسا انسلٹ کرے آپ, اس کی حیثیت اس کی عزت دوسری نگاہوں میں گر جائے. ویل لکل ہمازۃ لمازہ, ویل ہر شخص کے لوگوں کو تان و تشنیع کرتا ہے, لوگوں کی تضحیق کرتا ہے, لوگوں کی تذلیل کرتا ہے. مطلب منہ پہ کہنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے کہ انسان جو بہت تھوڑا دلا ہے, خلق الانسان قطورا, انسان اللہ تھوڑے اس سے کسی کی تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. وقت کی کمی ہے, دعا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الملک ولا کل شیء قدیر, لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الملک ولا کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم امن اوطاننا, اے اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما. اللہم امن اوطاننا, اللہم ورزقنا حکاما صالحین, اللہم نیک و صالح حکمران ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے ملک میں جو وبا ہے یوں کرونا کی, اس سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے اہل خانہ کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے یا رب العالمین. ہمیں لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنا. ربنا ہمیں ہر شریر کی شرارت سے محفوظ رکھنا. اللہ ہر خبیث کی خباثت سے محفوظ رکھنا, ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھنا, ہر حاقد کے حقد سے محفوظ رکھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والحمد للہ رب العالمین. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول